نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد 25 صفر المظفر کا درس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و خلافت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی۔ اس طرح وہ جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کی دینی امور سے متعلق صحیح رہنمائی فرماتے، وہیں دوسری طرف وہ ان لوگوں کی اجتماعی و انفرادی زندگی اور ملکی انتظام کا فرض بھی انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ وہ عام انسانوں کی گفتگو کی طرح تمام پرندوں کی بھی بولیاں خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، اسی وجہ سے آدھے دن میں وہ 1 مہینے کا سفر مکمل کر لیتے تھے۔ جنات بھی ان کے تابع و فرما بردار تھے۔ جناتوں ہی کے ذریعے مسجد اقصیٰ اور اس کے علاوہ دیگر عالیشان عمارتیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنوائے، اور سمندروں سے ہیرے جواہرات نکالنے کا کام بھی انہی سے لیتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا 35 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اونٹ کی خصوصیات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر جانوروں کے مقابلے میں اونٹ کی پیدائش و بناوٹ پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں بغیر کچھ کھائے پیے 8 دن زندہ رہ سکتا ہے، اگرچہ اس کے اندر ایک دن میں 50 کلو کھانے کی صلاحیت ہے، مگر 2 کلو گھاس دانے پر 1 مہینہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس طرح اپنے وزن سے 1/3 پانی پیٹ کی ٹینکی میں جمع کر کے مہینوں استعمال کر لیتا ہے۔ اس کے ہونٹ مضبوط ربڑ کی طرح ہیں، جن سے وہ سخت کانٹے پلاسٹک وغیرہ کھا کر ہضم کر لیتا ہے۔ وہ 2.5 کوئنٹل وزن لے کر 40 کلومیٹر کا فاصلہ آرام سے طے کر لیتا ہے، اور بغیر وزن کے 300 کلومیٹر چلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ صحرائی کی سفر کی مناسبت سے اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ آخر اونٹ کو یہ ساری خصوصیات کس نے دی؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت اور قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ایک سنت کے بارے میں، تیل لگانے کا مسنون طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو اسے بائیں ہاتھ میں رکھتے، پھر دونوں بھوؤں پر دائیں ہاتھ سے لگاتے، پھر دونوں آنکھوں پر، پھر سر پر لگاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد میں ایک دوسرے کو دینی تعلیم سیکھنا اور سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات سیکھے یا سکھائے، اس کو حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، سود کا لین دین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے اس میں پاگل پن جیسی بیماری پھیل جاتی ہے، اور جس قوم میں زنا جیسی بری چیز عام ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہے، اور جس قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کی عادت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتا ہے۔ دنیا کے بارے میں، لوگوں کا دنیا کی فکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو مسجدوں میں حلقہ لگا کر بیٹھی ہوگی اور ان کے سامنے دنیا ہوگی، یعنی دنیا کا تذکرہ
اور اسی کی فکر میں منہمک ہوں گے تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخرت کے بارے میں فیصلے کا دن متعین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک فیصلے کے دن لوگوں کا وقت ان سب کے لیے مقرر ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی مگر ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ طب نبوی سے علاج ایک حفاظتی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ فائدہ: اس طرح کھانے سے معدے میں کھانا بڑی تکلیف سے پہنچتا ہے اور ہضم ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔